السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ دبئی ایک ایسا شہر جس کے نام اور لائف سٹائل سے تقریباً پوری دنیا واقف ہے۔ یہاں امیر لوگ چیتے کو پالتو جانوروں کے طور پر لے کر گھومتے ہیں۔ یہاں کی پولیس دنیا کی مہنگی ترین پولیس ہے جو سپر کارز پر گھومتی ہے۔ یہاں جرائم کی شرح زیرو ہے اور ترقی کا یہ عالم ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک جانے کے لیے بلٹ ٹرینز موجود ہیں۔ دبئی کی سخت گرمی سے بچ کر دل بہلانے کے لیے شاپنگ مالز میں مصنوعی برف باری بھی موجود ہے۔ یہاں انکم ٹیکس زیرو ہے، یعنی آپ جتنا بھی پیسہ کمائیں اس پر کوئی ٹیکس نہیں۔ دنیا کی 40% سونے کی تجارت دبئی میں ہوتی ہے اور دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ بھی یہی موجود ہے۔ دوستو، اگر دبئی کو امیروں کی جنت کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اسے ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ امیروں کی جیب سے پیسہ نکلوایا جا سکے اور دنیا کا تمام بزنس اٹریکٹ ہو کر یہاں آ جائے۔ مگر دوستو، 1960 تک دبئی ایسا بالکل نہیں تھا۔ حتیٰ کہ پاکستان کا شہر کراچی بھی اس وقت دبئی سے کئی ہزار درجے ترقی یافتہ تھا۔ یہاں روڈ پر ٹرامز چلا کرتی تھیں۔ لوگ جابز ڈھونڈنے کے لیے کراچی آیا کرتے تھے کیونکہ یہاں بہترین اور جدید انفراسٹرکچر موجود تھا۔ مگر دبئی کا یہ عالم تھا کہ یہاں لوگ 2 وقت کے کھانے کے لیے بھی ترستے تھے کیونکہ یہ ایک خشک صحرا تھا جس پر نہ تو کوئی بلڈنگ بن سکتی تھی اور نہ ہی کوئی تجارت ہوتی تھی۔ مگر صرف ایک شخص کی دور اندیشی نے دبئی کا نقشہ بدل کر رکھ دیا، کیونکہ انسان اپنے وسائل سے زیادہ اپنی سوچ سے ترقی کرتا ہے۔ شیخ رشید بن سعید المختوم کو جب دبئی کی حکمرانی ملی تو یہ ایک دور اندیش انسان تھے۔ انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ آنے والے وقتوں میں اگر دبئی کو دنیا کا ایڈوانس ترین شہر بنانا ہے تو صرف پیٹرول پر انحصار ختم کرنا ہوگا، جیسا کہ عرب کی باقی ریاستیں کر رہی ہیں۔ اور ویسے بھی دبئی کے پاس دوسری عرب ریاستوں کے مقابلے میں تیل کے ذخائر انتہائی کم ہیں، لہٰذا وہ اپنے ملک کو چلانے کے لیے صرف ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے، اسی لیے کچھ بڑا سوچنا ہوگا۔ سو کیوں نہ دبئی کو اتنا ایڈوانس کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے کہ لوگ اپنا بزنس اور کاروبار سمیت ٹورزم کے لیے یہاں کھینچے چلے آئیں۔ اور جب دبئی میں پیسہ آئے گا تو اس کی اکانومی مضبوط ہوگی اور دبئی خود بخود ترقی کرتا چلا جائے گا۔ لہٰذا دبئی کو ٹیکس فری زون بنا دیا گیا جہاں آپ جتنا بھی پیسہ لائیں کوئی زیادہ پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ شیخ صاحب نے برٹش حکومت سے بھاری قرضے لے کر انفراسٹرکچر کی تعمیر پر کام شروع کیا اور یوں ترقی کا عمل دبئی کی پورٹ جبل علی کی تعمیر کے بعد سے شروع ہوا، کیونکہ کسی بھی دنیا کی بندرگاہ اس ملک کے لیے انتہائی اہم ہوتی ہے اور دبئی کی سبھی تجارت اسی پورٹ سے ہوتی ہے۔ دبئی کے سخت ماحول میں کام کرنے کے لیے ایشیائی ممالک مثلاً انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش سے لیبر کو منگوایا گیا جو انتہائی سستی تھی اور دبئی کے سخت ماحول میں بھی کام کر سکتی تھی، اور یوں دبئی بزنس کے لیے دنیا بھر کے سرمایہ داروں کی اٹریکشن بن گیا۔ لوگ اپنی رہائش اور کاروبار یہاں منتقل کرنے لگے جو آج تک کر رہے ہیں، اور آج دبئی میں بزنس کی ترقی کا یہ عالم ہے کہ ایشیائی ممالک سمیت یورپ کے لوگ بھی یہاں نوکری کی تلاش میں جانا چاہتے ہیں۔ دبئی میں دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ ہو یا دنیا کا ساحل سمندر پر بنایا گیا پہلا 7 اسٹار ہوٹل، دنیا کا سب سے بڑا پھولوں کا باغ ہو، دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال یا انسانوں کا بنایا ہوا مصنوعی جزیرہ پام آئیلینڈ، آج یہ سب کچھ آپ کو صرف دبئی میں ہی دیکھنے کو ملے گا۔ یہاں کی پولیس کی ذمہ داریاں اب روبوٹ سنبھالا کریں گے۔ دبئی ایک کلائمیٹ کنٹرول سٹی بھی بنانے جا رہا ہے جو شیشے سے ڈھکا ہوا اور پولوشن فری شہر ہوگا۔ اس کے ٹیمپریچر کو خود سے کنٹرول کیا جا سکے گا۔ دوستو، دبئی میں پینے کا صاف پانی نہیں ہے، لیکن سمندر کے پانی کو صاف کرنے کے لیے یہاں فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے ہیں۔ یہاں بجلی نہیں ہے، جس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے صحراؤں میں سولر پینل موجود ہیں جو ہر وقت کام کر رہے ہیں۔ دبئی کے مقامی لوگ صرف 20% ہیں، جبکہ باقی دنیا بھر کے ممالک سے آئے لوگ مل کر دبئی کی اکانومی کو چلا رہے ہیں، جن میں سے آدھے لوگ انڈیا سے ہیں۔ آج دبئی کی اکانومی کو صرف تیل کی بجائے بزنس، ٹریڈ اور ٹورزم پر شفٹ کر دیا گیا ہے، جو اگر ممکن ہوا تو صرف ایک شخص کی دور اندیشی کی بدولت۔ سو اگر کبھی دنیا میں تیل کا بحران پیدا ہو بھی جائے تو دوسری عرب ریاستوں کی طرح دبئی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور وہ یوں ہی ترقی کرتا رہے گا۔ ویسے بھی الیکٹریکل کار کے استعمال کے بعد تیل کا استعمال بہت جلد دنیا سے ختم ہو جائے گا، جس کا اثر عرب ممالک پر پڑنے والا ہے، اور خاص طور پر ان ممالک پر
जिनकी इकोनॉमी का ज़्यादातर हिस्सा तेल की कमाई पर डिपेंडेंट है। लेकिन दुबई अपनी दौलत, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म और तिजारत की बदौलत यूं ही तरक्की की जानिब बढ़ता रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे नया कुछ ज़रूर जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।